فلانتھراپی کرنے کے لیے کرنا ہے تو آپ کہیں گے قربانی دینی ہے گھر میں. وہاں کیا کرنا ہے؟ مارکیٹ میں یو شوڈ لیو اے کٹ اینڈ تھروٹ ریشنلٹی. دڑخڑا کاٹ کے باہر نکالنا پھینک دو. ایک آنا نہیں چھوڑنا. بزنس از بزنس اینڈ اے کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. صحیح ہے؟ تو مارکیٹ کے اندر اگر آپ ریشنل ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مارکیٹ میں آپ کو کسی کو رحم نہیں کھانا. مارکیٹ میں آپ نے کریکٹ چینج لینا ہے. کریکٹ چینج کا مطلب جتنے پیسے دے رہا ہوں اتنے کی چیز لوں گا, نہ رحم کھاؤں گا نہ معاف کروں گا. صحیح بات ہے؟ تو ایسا آدمی, اور اگر آپ نے رحم کھایا, مارکیٹ میں رحم کھایا, تو آپ مارکیٹ میں اگر کنزیومر ہے تو اپنی فیملی کو نقصان پہنچاؤ گے, پروڈیوسر ہو تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. دونوں صورتوں میں آپ مارے جاؤ گے. زیادہ دیر تک یہ نہیں چلے گا. چل کر ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم؟ چلو میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے اسکول میں جب میں تھا تو اس میں باہر ٹھیلے والے کھڑے ہوتے تھے. پیلا اسکول تھا تو وہاں پہ بہت سارے ٹھیلے والے جو ہوتے تھے, کوئی حلیم بیچ رہا ہے, کوئی دودھ بیچ رہا ہے. تو وہاں پہ ٹھیلے والا بیٹھا ہوتا تھا, بہت بڈھا آدمی تھا, اور وہ مٹی کے برتن بیچ رہا ہوتا تھا اسکول کے باہر. اب کوئی خریدے گا؟ آپ بتاؤ کون خریدے گا اس سے؟ بیچارے 2-2 روپئے لوگ لے کے آتے ہیں اسے مٹی کے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا. تو میں اس کو دیکھ کے بولتا ہے یار اس بندے سے کون خریدے گا. تو میں اس سے جو ایک وہ ہوتی تھی کھیر کی کٹوریاں جو ہوتی تھیں بہت سستی ہوتی تھی, تو 4 آنے کی ایک لے لی کٹوری, اس سے لے لی کہ بھائی اس سے بھی کچھ خریدو. اور واپس جاتے رہے, پل کے اوپر چڑھ کے اوپر سے وہ پھینک دیتے, پوری گھومتے جاتی اور پٹری پہ گرتی ٹوٹ جاتی تھی اور گھر چلا جاتا تھا. وہ جو میرا 25 پیسے کا بس کا کرایہ ہوتا تھا وہ میں اس سے وہ لیتا تھا اور توڑ کے گھر پیدل گھر چلا جاتا تھا. ایک بار ہمارے اسکول میں وہ ہوا کہ بھائی آپ کو ایک اسائنمنٹ کرنا ہے, تو ہم نے 4 بچوں کا گروپ تھا, ان کو ہی میں نے بہکایا کہ یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک گڈے کے سارے برتن خرید لیتے ہیں. تو ان کا نہیں کریں گے کیا مٹی کے برتنوں کا؟ میں نے ہم لوگ چلیں گے پل کے اوپر, اور پل کے اوپر سے نیچے پھینکیں گے, ٹوٹے گا بڑا مزہ آئے گا. پھر ان کو 1-2 دن میں نے ڈیمانسٹریشن کی, بچوں کو پسند آیا. تو وہاں پہ اب کچھ بچوں کے پاس پیسے زیادہ تھے, کچھ ہماری طرح کے تھے, تو ہم نے اس سے ٹھیلے کے بہت سارے برتن تھے اور پھر سب کو لے کر گئے اور پل کے اوپر سے ہم نے پٹری کے اوپر پھینکنا شروع کیا. نازم آباد میں پل تھا, پھر نیچے سے لوکل ٹرین جاتی تھی, خالی پڑا رہتا. اس کو ہم نے پھینکا اتنے برتن تو وہاں ڈھیر لگے اور لوگ اوپر سے گاڑیاں اٹھنے لگے, نیچے سے چیخنے لگے. ہم لوگ بھاگ گئے. بعد میں پرنسپل کو شکایت کی تو پرنسپل نے مجھے بلایا کہ یہ کیا ٹرین کا لیک تم لوگ کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ وہ ہم اس کا مدد کریں. اور بڈھا بھی یہ سمجھا کہ بڑی بکری ہوئی, دوسرے دن پھر برتن لے کر. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے مارکیٹ ریشنلٹی کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا. لیکن ہم نے کس میں ریشنلٹی کی بنیاد پہ کام کیا؟ فیملی ریشنلٹی. تو ڈرخائم جو ہے یا پارسن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے فیملی ڈسپلن اور فیملی ریشنلٹی کے ساتھ مارکیٹ میں فنکشن کیا, یو ول بی انسکسیسفل. مارکیٹ کا ڈسپلن اور مارکیٹ کی ریشنلٹی, مارکیٹ کا مقصد, مارکیٹ کے اصول اور مارکیٹ کا پروسیجر ڈفرینٹ ہوگا فیملی کے ڈسپلن, فیملی کے پرنسپل اور فیملی کے اصول سے. دوسری بات سمجھنا. تیسرا, کیونکہ ان دونوں کا یہ خیال تھا کہ ایڈوانس انڈسٹریل سوسائٹیز جو ہیں اس زمانے کی 4 میجر اسٹرکچرز میں ڈیوائڈیڈ ہیں, 4 میجر کمپیٹنگ ڈسپلنز ہیں جو آپ سے الگ الگ رول کا تقاضا کرتے ہیں. اب آگے تیسرے. تو تیسرا جو ڈسپلن تھا اس زمانے میں وہ تھا چرچ کا, مذہب کا. ابھی مذہب کی بات کرتا ہے ویسے وہ, لیکن ظاہر ہے یورپ امریکہ کی یورپ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ چرچ بہت طاقتور تھا. تو جو لوگ کرسچن, اگر کوئی بھائی یہاں پہ بیٹھا ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی گلٹ ہو گیا, آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے, کوئی گناہ کر دیا آپ نے, یا کوئی جرم بھی کر دیا ہے, تو اب آپ کو گلٹ ہو رہی ہے, تو آپ کے پاس ایک ہی جائے پناہ تھی اور وہ چرچ تھی. چرچ آپ چلے جاتے تھے, چرچ میں جا کے آپ ایک کنفیشن روم میں چلے جاتے تھے. کنفیشن روم میں آپ کی آئیڈینٹی بلر کر دیتا تھا,
प्रीस्ट जो होता था वो आपकी शक्ल नहीं देखता था, और प्रीस्ट आपकी सारी बात सुनता था और आपको मशवरा देता था। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी से किसी को हिट कर दिया और भाग गया, आप वहाँ से पकड़े नहीं गए, लेकिन अब आप एक अच्छे इंसान हो, आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, आपसे जुर्म हो गया। लेकिन अब आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, आप जेल भी नहीं जाना चाहते, पता नहीं फैमिली किस तरह रिएक्ट करे, तो आप कन्फेशन रूम चले, चर्च चले गए, और चर्च को जाके प्रीस्ट को आपने बता दिया भाई मैंने ये किया है, हिट एंड रन का केस है। तो अब प्रीस्ट आपको मशवरा दे सकता है, ये मशवरा दे सकता है कि आप उस फैमिली की मदद कर दो, ये मशवरा दे सकता है अपने आप को कानून के हवाले कर दो, ये मशवरा दे सकता है कि उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, हज़ारों मशवरे दे सकता है। लेकिन एक काम प्रीस्ट नहीं करेगा, वो क्या नहीं करेगा? एग्जैक्टली, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, यानी कि वो एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा, मोहब्बत करेगा और आपसे कहेगा कि मैंने तुम्हारा गुनाह सुन लिया, अल्लाह ने तुम्हारा, तुम्हें रिपेंटेंस है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, तुम मेरी सजेशन पे अमल करो या नहीं करो, दोबारा से अब ये काम नहीं करना। तो मुझे ये बताएं कि प्रीस्ट ने सही काम किया है या नहीं? सही किया। कितने लोग ये कहेंगे कि सही किया? रिलीजन के अंदर इंसान असल में किसको जवाब देता है? अल्लाह को। तो अल्लाह को तो उसने बता दिया, और रिलीजन ने ये बताया है कि इस फैमिली में, इस सोसाइटी में रहने के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि तुम अल्लाह को नाराज नहीं करो। अब लेकिन चूंकि तुम गलत कर सकते हो, अब गलत कर दिया है तो तुम इस प्रोसीजर को फॉलो करो। तो प्रीस्ट का मकसद क्या है, प्रिंसिपल क्या है? इमेंसिपेशन फ्रॉम द सेंस ऑफ सिन और गिल्ट, उससे आज़ाद करना। तो ये मकसद उसने पूरा कर दिया, सजेशन भी दे दी, लेकिन अदालत और कानून की नज़र में उसने क्या किया? सही काम किया, गलत काम किया? गलत काम किया। लेकिन कभी वो जाकर गवाही देगा कि हाँ यही बदमाश आया था मेरे पास? नहीं करेगा। तो चर्च के डिसिप्लिन के हिसाब से प्रीस्ट ने सही किया है, लेकिन एक दूसरे डिसिप्लिन के अंदर उसने वायलेशन कर दिया। दूसरा डिसिप्लिन क्या है? स्टेट का। स्टेट का डिसिप्लिन क्या है? स्टेट का डिसिप्लिन ये है कि अगर आप किसी जज के पास चले गए, मजिस्ट्रेट के पास जाके अखबारी बयान दे दिया, आपने कहा जी मैं हूँ, मैंने मर्डर किया है, तो कहेंगे अच्छा बहुत अच्छा काम किया, चलो अंदर हो जाओ। और फिर उसके ऊपर केस चलेगा। केस चलने के बाद अगर फर्ज किया कि फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी 302 का केस बन गया, फांसी हो जाएगी। तो अदालत क्या नहीं करती? माफ नहीं। आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, सही। और अगर फर्ज किया आपने अहवाली बयान भी दे दिया है आकर, तब भी आपको जो सजा है वो तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी भाई। तो मॉडर्न स्टेट का जो डिसिप्लिन है वो ये है कि अगर आपने लॉ ऑफ द लैंड को कर दिया है वायलेट, फिर आपको मिलेगी पनिशमेंट। तो आप लोगों को पता है या नहीं पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में परसिक्यूशन हो रहा था ज्यूज का। तो बहुत सारे ज्यूज बेचारे शरीफ लोग थे, तो वो मारे जा रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे। तो वो उनको पड़ोसी जो कि क्रिश्चियन होते थे वो उनको छुपा लेते थे अपने घर में, या उनको कोई पीसफुल रास्ता निकाल देते थे, वो भाग जाए, बचाते थे। लेकिन बार बार ये ऐलानात भी हो रहे होते थे स्टेट की तरफ से कि जो ज्यूज को पनाह देगा वो अपने खुदा को नाराज करेगा, जो ज्यूज को पनाह देगा वो स्टेट लॉ को वायलेट करेगा, वगैरह वगैरह। तो अब जो शरीफ लोग होते हैं ना उनको गिल्ट हो जाता है और उनको डर भी लग रहा होता है। तो बहुत सारे बेचारे क्या करते थे, चले जाते थे चर्च,
چرچ جا کے پریسٹ کے سامنے کنفیس کر رہے تھے کہ بھئی بائبل کی ایک آیت ہے لو دائی نیبر، لو دائی نیبر، اپنے دوست سے، اپنے پڑوسی سے محبت کرو. تو اس کا پڑوسی جیو ہے اور وہ اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اس نے اس محبت کے تحت اس کو بچا لیا یا چھپا لیا یا بھگا دیا، لیکن اس کو گلٹ ہو رہی ہے. تو وہ بیچارہ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے پریسٹ کے پاس چلا جاتا تھا اور پریسٹ کو بتایا تھا کہ بھائی میں نے یہ کام کیا. تو پریسٹ کو ڈسپلن کے حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ چرچ کے ڈسپلن کے حساب سے ہے اسے کہنا ہے بھائی تم نے اچھا کام کیا ہے، یہ جو ہٹلر کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، صحیح کام کیا ایک بے قصور آدمی کو بچایا ہے، اس میں کوئی اللہ ناراض نہیں ہوا چاہے وہ جیو. آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ جیو کا ایک طریقہ تھا کرسچنس کو دیکھنے کا کہ کرسچنس کو چونکہ وہ پروفٹ نہیں مانتے تھے یا سن آف دا گاڈ جو کرسچن، تو کرسچن جب بھی دیکھتے تھے تو رسپیکٹ، یہ ان کا ٹریڈیشن ہے اور یہ ٹریڈیشن وہ ابھی بھی کرتے ہیں، ابھی بھی ہے. اچھا تو خیر یہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تو اس میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے وہ نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ جاننے کے باوجود بھی پریسٹ کیا کہتے تھے کہ بھائی آپ نے مارنا نہیں، کچھ نہیں کرنا. تو وہ پریسٹ اس کو کہہ دیتا تھا اور اس کے پاس جا کر گھسٹاپو جو ان کی تھی سیکرٹ ایجنسی، ان کے وہ ہوتے تھے بندے، ان کو ٹپ دیتے تھے یہ بندہ ہے، اس نے جو جیوز کو پروٹیکٹ کیا ہے یا بھگایا ہے. اور اسٹیٹ کے لوگ آتے تھے جو جس نے پروٹیکٹ کیا تھا اس کو بھی شوٹ کر دیتے تھے، اور جو کہ جہاں وہ چھپے ہوئے تھے ان کو بھی شوٹ کر دیتے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ صحیح کر رہی تھی یا غلط؟ جو سولجر تھا وہ صحیح کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ سولجر کو آرڈر، سولجر کا پرنسپل کیا ہے؟ ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے. اسٹیٹ اتھارٹی کو انڈو نہیں کرنا، ڈسون نہیں کرنا، جنگ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آرڈر آپ کو دیا آپ کو اس کو فلفل کرنا ہے. سولجر صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے ایک آدمی کو پریسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس آدمی نے مدد کی ہے، اور جو آدمی گولی مار رہا ہے وہ بھی بائبل پہ بلیو کرتا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے کہ لو دائی نیبر. اس کے اور کنفیشن کے اندر آپ کو ایویڈنس پرووائڈ نہیں کرنی، یہ بھی پتا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو مار دیتا. اس سے کیا پتا چلا کہ لا کے اندر جو ڈسپلن ہے، چرچ کا ڈسپلن اس سے کمپیٹیبل ہے، اور جو مارکیٹ کا ڈسپلن ہے وہ فیملی کے ڈسپلن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کم از کم درخائن یا پارسن کے حساب سے 4 ڈفرینٹ ڈسپلنس کو مینیج کرنا ہوگا. 4 ڈفرینٹ ڈسپلنس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، اور 4 ڈفرینٹ ڈسپلنس کی پنشمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اگر فیملی میں آپ نے قربانی نہیں دی تو لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے مارکیٹ میں قربانی دی تو لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ کبوتر کا پٹھا سمجھیں گے، الو کا پٹھا ڈیروگیٹری ہو جائے گا. وہ سمجھیں گے آ گیا بیوقوف، کاٹیسی کر دیں. وہ آپ کو نہیں بخشیں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. اس وقت تک آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے جب تک آپ کی چیخیں نہ کریں، کوئی آپ پہ رحم نہیں کرے. اسی طریقے سے جب آپ ریلیجن کے اندر جاتے ہیں تو ریلیجن آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اپنا حق چھوڑو، معاف کر دو، اپنا حق چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا حق ہے اور تم یہ دیکھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو تم اپنا حق چھوڑ دو اور قیامت کے دن اپنے حق کا دگنا مجھ سے لے لو. میں گارنٹی کرتا ہوں، میری فیملی کو نہیں. اور جس نے تمہارا حق مارا ہے اس کو تو پنش کرے گا اللہ، لیکن ابھی جو ہے تم چھوڑ دو اپنا. تو ریلیجن تم سے کہہ رہا ہے کہ تم چھوڑو. اور صرف اسلام نہیں کہہ رہا، کرسچینٹی بھی کہہ رہی ہے. دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہوتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا عارضی دنیا ہے، زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر کچھ نکل جائے، حضرت علی کا قول تھا کہ جو اپنی دنیا بنائے گا وہ اپنی آخرت ضرور خراب کر لے گا، اور جو اپنی آخرت بنائے گا وہ اپنی دنیا ضرور خراب کرے گا۔ دونوں بیک وقت نہیں ہوگی۔ آپ کوشش کرتے رہو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ پڑھے ہو آپ، اس میں جتنا ہو سکے گا ہوگا، لیکن دونوں ڈسپلن میں آپ کو ہمیشہ یہ پڑھنا پڑے گا کہ ڈسپلن آف دا ڈسپلن کون سا ہے۔ تو یو شوڈ ڈیولپ ہائرارکی آف ڈسپلنس، کہ سب سے اوپر کون سے ڈسپلن کو رکھنا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنی پرائیورٹی طے کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں ساری جگہ کا چیتا بنوں گا، ساری جگہ پہ آپ چیتے نہیں بن سکتے۔ دنیا میں بہت سارے کامیاب لوگ ہیں، فیل فیملی ہے، اور بہت سارے کامیاب فیملیز ہیں پروفیشنلی فیل ہے۔ بہت سارے لوگ ریلیجسلی کامیاب ہوتے ہیں لیکن فیملی میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لا میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، ہینگ کر دیتے ہیں ان کو۔ کہتے ہیں مولانا وہ کیا فرماتے ہیں، نماز زاہدہ اور محراب ممبر، نماز عاشقہ بردار دیگر، یعنی کہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھانسی پہ لٹکنا پڑتا ہے۔ آپ کی وہ نماز ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو میں بتا رہا ہوں 150 سال پرانی بات۔ اب آ جائیں کنٹمپریری ورلڈ کے۔ کنٹمپریری ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کمپلیکس سوسائٹیز، اور کمپلیکس سوسائٹیز ایسی سوسائٹیز ہیں جس میں 4 ڈسپلن نہیں ہیں، ہزاروں ڈسپلن ہیں، ہزاروں، اور ان ہزاروں ڈسپلنس کے ہزاروں پرنسپلز ہیں، ان ہزاروں ڈسپلنس کے ہزاروں مقاصد ہیں، اور ان ہزاروں مقاصد کے ہزاروں پروسیجرز ہیں۔ ایک نیومی وولف کی ایک کتاب ہے دا بیوٹی میتھ، دا بیوٹی میتھ۔ تو آپ لوگ سب خوبصورت بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ میرا ٹائم گزر گیا سر، آپ بھی جواب دیں۔ نہیں، آپ لوگوں میں ابھی امید ہے کہ میں خوبصورت بنوں۔ آئینے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، نہیں میرے بال بھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ خوبصورت ہونے کی خواہش ایک جائز خواہش ہے، اور کیا کہتے ہیں، گاڈ از ایلیگنٹ اینڈ ہی لائکس ایلیگنس۔ اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ اپنے بناؤ سنگار کا خیال رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، آپ کو ایک ڈسپلن ڈیسنٹ لوک آپ کا ہونا چاہیے، لیکن بیوٹی کے رولز بن گئے ہیں۔ دیر آر رولز آف بینگ بیوٹیفل۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں جو بیوٹی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو چن بون ہے وہ ویزیبل ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ کی چن بون نہیں نظر آ رہی تو آپ کے چہرے پہ زیادہ گوشت آ گیا، اس کو آپ کو کم کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک انجیکشن آ گیا ہے جو سب لوگ لگا رہے ہیں، مولانا کرن جوہر نے لگا دیا، اور بہت سارے لوگوں نے بھی لگا۔ تو یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے، اور فوری طور پر آپ کی باڈی کا وہ فیٹ گرا دیتا ہے، اور اس کے اب سائڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے جو بھی ہے۔ تو آپ کی چین بون نظر آنی چاہیے، صحیح ہے؟ آپ کی ناک جو ہے اسٹریٹ ہونی چاہیے، کھڑی بھی نہیں۔ اگر فرض کیا کہ اللہ میاں نے آپ کو بنایا ایسے کر کے ہاتھ مار دیے، ناک چپک گئے، جیسے آپ نے دیکھا جیپنیز چائنیز کو اللہ نے بڑی خوبصورت بنایا لیکن ان کی ناک چپٹی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناک کے آپریشن ہوتے ہیں، جیپنیز، کورینس۔ گورنمنٹ کو لا بنانا پڑا کہ آپ اگر بغیر کسی ریزن کے ناک اپنی آپریٹ کرائیں گے تو اتنا ٹیکس لگے گا آپ کو، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں ہوتے کیونکہ they have adopted the notion of the beauty dominated in this world۔ تو نیومی یہ بتاتی ہے کہ بھئی ایک ابھی جتنی بھی ماڈلز ہوتی ہیں وہ پوری زندگی زیرو سائز رکھنے کے لیے جو فوڈ ڈسپلن مینٹین کرتی ہیں اس کے نتیجے میں
آخری ایک وہ آسٹروپروسس بھی ہو جاتا ہے اور مر بھی جاتے ہیں. یہ اس نے کتاب لکھی تھی پہلے, لیکن ابھی یعنی کہ پوسٹ کورونا کے اندر ایک مس یونیورس تھی, رشین تھی وہ, اور اس نے مس یونیورس کا وہ جیتا, اور جیتنے کے بعد ہر سال ہوتا ہے مس ورلڈ, تو آپ کے پاس 1 سال ہوتا ہے جتنا مال آپ نے بنانا ہے بنا لو, کیونکہ اگلے سال دوسری خوبصورت لڑکی آئے گی. تو وہ بیچاری غریب بچی تھی, رشین تھی, تو اس نے کہا خوب پیسے بنانے, تو اس نے ایک چائنیز بہت ساری ملٹی نیشنل فرمس تھیں ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا. تو جب آپ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اب آپ 1 سال کے معاہدے پہ ہیں, تو آپ نے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا ویٹ آپ کا نہیں بڑھنا چاہیے, کون سا پانی آپ نے پینا ہے, کیا کرنا ہے, کتنے بجے, یہ سب طے ہوتا ہے. تو 8 گھنٹے تک آپ کو جتنا چاہے آپ سے واک کروائیں, کام کروائیں, شو کروائیں, آپ نے اویلیبل ہو. 8 یعنی کہ 9 to 5 آپ کو کام کرنا ہے 1 سال تک, اور کھانا اتنا کھانا ہے. تو یہ بچی کیا کرتی تھی, 8 گھنٹے تو ان کے لیے کام کر دیا, اس کے بعد پھر یہ کیا کرتی تھی, اور کام کرتی تھی, اوور ٹائم 16 گھنٹے کام کر رہی تھی. تو ایک دن ریپ پہ چلتے چلتے وہ گری اور ڈیتھ ہو گئی, یعنی کہ 8 یا 9 مہینے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ بچی جو مری ہے انڈر دا میکینزم آف اے ڈسپلن مری ہے. صحیح ہے. اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بدترین جوان وہ ہیں, بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی طرح جیے, اور تم میں سے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی طرح جیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ ہاتھ پیر ڈال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنی نظر آنی چاہیے, سوائے اس وقت جب آپ جہاد پہ کھڑے ہوئے, سوائے اس وقت. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیوٹی, بڑھاپے کی بھی ایک حسن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بوڑھے جو کہ بوڑھے ہوتے ہیں بڑا خوبصورت اور وہ گریسفل ہوتے ہیں. بوڑھے ہونے کے بعد ایک گریس آتا ہے انسان کے چہرے پہ, اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ایک وزڈم ہوتی ہے, اس کا ایک گریس ہوتا ہے, اس کا ایک اورا ہوتا ہے ایج ہونے کی وجہ سے. لیکن جو بوائے بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈین سنیما میں بہت سارے لوگ ہیں, بعض ایسے ایکٹر ہیں, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, میں بچہ تھا اور وہ فلموں میں آئے, ہیرو تھے, وہ ہیرو تھے اس وقت, اور ابھی بھی ہیرو ہیں. صحیح ہے. لیکن دے لک لائک مانسٹرس. جو 20 سال کا 22 سال کا جوان آدمی ہوتا ہے نا, وہ خوبصورت ہوتا ہے, نیچرلی بیوٹیفل ہوتا ہے, اس کی اسکن گلو کر رہی ہوتی ہے, اور اس کا جو ذہن ہوتا ہے نا اس میں ایک سافٹنیس ہوتی ہے, اس کے اندر ایک شرم ہوتی ہے, اس کے اندر ایک عفت ہوتی ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, ایکسپلائٹنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی, سوشل پاور نہیں ہوتی اس کے پاس, ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ نیک ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے جوانی. 40 سال کا آدمی, اس کے ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, ایسے اس کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتا تھا, ہمارا دوست تھا, اس کا LSE میں پڑھتا تھا, تو وہاں پر ایک وہ تھا گیٹ کیپر, تو وہ کہتا تھا, یو نو مین گیٹس ڈرٹی وین دے گیٹ اولڈ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اگر بیوٹی کے تصورات کا مطلب یہ دیکھا کہ فل ہیئر, بلیک ہیئر, ایک خاص قسم کی باڈی, تو آپ کو ایک خاص قسم کا ڈسپلن اختیار کرنا پڑے گا. اس ڈسپلن کو اگر آپ نے اختیار کیا تو اس کے امپیکٹ آئیں گے بھائی, آپ کے کڈنیز پہ بھی آئیں گے, آپ کی ہارٹ کے اوپر بھی آئیں گے, آپ کی باڈی پہ بھی آئیں گے, سب پر آئیں گے. اگر آپ نے وہ جو ڈسپلن اس جسم کے ساتھ, یہ بچہ یا میرا بچہ جو اختیار کر رہا ہے, میں نے کرنے کی کوشش کولیش کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے, یعنی کہ کرس ہیجز کہتا ہے کہ میجر پرابلم کنٹمپرری سوسائٹیز کا یہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو 16 سال کے انسان کی طرح بیہیو کرنے پہ مجبور کیا ہے.
یعنی کہ اگر یہ بچہ 16 سال کی ایک طرح بیہیو کر رہا ہے یا 20-22 سال کی طرح تو برا نہیں لگے گا یہ, لیکن 50 سال کا آدمی اس طرح بیہیو کرے گا اچھی بات نہیں ہے یہ, وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا, وہ بہت سارے دوسرے ڈسپلنس کو وائلیٹ کرے گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ کنٹمپریری ورلڈ میں اگر آپ نے بیوٹی کا ڈسپلن اختیار کیا تو آپ فیملی کا ڈسپلن ضرور وائلیٹ کرو گے, ریلیجن کا ڈسپلن ضرور وائلیٹ کرو گے. بہت سارے ڈسپلنس کو وائلیٹ کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچو گے کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے, اور اس کے لیے آپ بدترین ظلم سے گزرو گے. آپ کو پتہ ہے لائپو سیکشن کے اندر بہت سارے لوگ ٹیبل پہ ڈیتھ ہو جاتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان میں ہم لوگوں کو سن کے خوشی ہوتی ہے, لوگ اپنی کاسمیٹک سرجری کا ریٹ پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایفلوئنٹ کلاسز کے اندر ایفلوئنٹ کلاسز کیا کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس طرح کے ہپس چاہیے, اس طرح کے بریسٹ چاہیے, اور شوہر کر رہے ہیں, لے جا رہے ہیں کہ مجھے تو یہ چاہیے ورنہ کرتا ہوں دوسری شادی. اس پین سے وہ گزر رہے اور اس کے نتیجے میں وہ ڈسٹرب ہو رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بیوٹی کا جو ڈسپلن ہے وہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. بیوٹی کا ڈسپلن آپ کو ماں نہیں بننے دیتا, آپ کو باپ نہیں بننے دیتا, کو دادا نہیں بننے دیتا, اور آپ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہو ان دوسری کنڈیشنز کو جو اس کنٹمپریری ورلڈ کے ریکوائرمنٹ. اب ایک اور ایگزامپل ہے, پتہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کی باتیں گندی تو نہیں لگ رہی, یہ لگ رہا ہے کہ ڈسپلن نہ رکھیں بہت اچھا ہو جائے گا. ڈسپلن لائف نہ رکھیں سب ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈسپلن ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سے ڈسپلن کے لیے کون سے ڈسپلن کو قربان میں کرنے کو تیار ہوں. بہت زیادہ ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ابھی مثال کے طور پہ آپ لوگ اچھی ماں جو ہے وہ کون سی ماں ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی جو اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ انسان بنائے وہ اچھی ماں ہے. تو اچھی ماں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو, بلکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو اسکول میں ایڈمٹ صحیح. 7th month within the womb of the mother you have to take admission in school. 7th month in the womb of the mother he gets admitted in the school. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے جو 2 مہینے بعد پیدا ہوگا وہ کون سی زبان بولے گا. تو آپ کہیں گے ہماری مادری زبان سندھی ہے یا پنجابی ہے یا اردو جو بھی ہماری ہے وہ تو سیکھ ہی لے گا بچہ. تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سوشل ریکگنیشن کے لیے آپ کون سی فارن لینگویج سیکھیں. تو آج کل جو ہے جیسے امریکنز جو ہیں سب سے زیادہ گھبراتے کس سے ہیں, اف یو اسپیک فرینچ دے ول ریسپیکٹ. امریکن کے سامنے اگر آپ فرینچ بول دو تو کیونکہ جو ان کے پاس سمبل آف سویلائزیشن ہے وہ فرینچ ہے. تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی میں چاہتی ہوں بچہ فرینچ بولے. تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے لنگوا فرانکا اس کے کان میں لگاتے تھے, اس میں فرینچ میں گفتگو سنتے سنتے سو جاتی, وہ چلتا رہتا پوری رات. تو بچہ جو ہے وہ انٹرنلائز کر دیتا ہے وہ لنگوسٹک اسٹرکچرز, اور جب اس کو فرینچ سکھائی جاتی ہے بچہ جلدی پک کر لیتا ہے کیونکہ اس کی لنگوسٹک اسکیمیٹائزیشن ہو چکی ہے. صحیح ہے, یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں. اب جین ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. جین ایڈیٹنگ کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے بیبی شاپ کرنی ہے, مجھے اس طرح کا بچہ چاہیے, اس طرح کے ہیئر ہوں, اس طرح کا کلر آف اسکن ہو, اس طرح کا جو ہے ہیئر ٹیکسچر ہو, اس طرح کا کلر آف آئیز ہو. اس کے لیے آپ بیبی شاپ کر سکتے ہیں جین ایڈیٹنگ میں. دنیا میں بہت ساری جگہوں پر وہ انلیگل ہے لیکن فیوچر میں ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہم لوگ تو انشاءاللہ مر چکے ہوں گے, لیکن جو جیسے یہ بچے ہیں, یہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کی جب شادیاں ہوں گی اور ان کے اگر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں جب میرا بچہ میرے جیسا ہو, ماں جیسا ہو, تو اس وقت میجورٹی لوگ اپنے بچوں کی جین ایڈیٹنگ کروا کے اپنے بچوں کو پیدا کر رہے ہوں گے, ہے. تو اور اگر ان بچوں نے بیچاروں نے نہیں کروایا تو ان کے بچے انہی کی پٹائی کر رہے ہوں گے کہ کیوں اب منحوس تھے
ہم لوگ انڈین اور ہم لوگ بلیکی اور ڈارکی ہم لوگ وہ کہتے ہیں گھوڑے، تو آپ بھی کروا لیتے. لیکن یہ بچہ اگر فیملی کے ڈسپلن پہ چلتا ہے تو آپ کا بچہ آپ کے جیسا ہونا چاہیے. لیکن آپ کا بچہ اگر بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ پورا اترنا چاہتا ہے تو آپ سے تقاضا کرے گا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میری جین ایڈیٹنگ ہونی چاہیے تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ جیسے آپ بچوں کے سے پوچھتے ہیں ان کے